اچھا جی، پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کوئی ساتھ عبارت پڑھ لیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اچھا جی جی، کوئی ساتھی پڑھ لے جی، عبارت پڑھ لے. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو تو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا عطا اللہ نہیں میرا خیال آتا ہوں جی. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل اتاه الله حكمه وهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحسد الضبطه وهو ان يتمنى مثله. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت فيها طائفه طيبه وقبلت الماء فانبتت النبات والعشب الكثيره وكان منها اجانب امسكت الماء فنفع الله بالناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا فاصاب طائفه منها أخرى إنما هي قيعة لا تمسكها ولا تنبتها فذلك مثل من وقه ونفعه ما بعثني الله به. جی ونفعه ما بعثني الله به وعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل والله الذي قل اللہ والله الذي ارسلت به. جی شفیق صاحب تو ہم انتظار کرتے ہیں جی. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل فلا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. رواه مسلم. وعن ايضا رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا يأخذ ذلك من اجورهم شيئا. رواه مسلم. وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. کتاب العلم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. کتاب العلم، علم کی فضیلت کے بارے میں پہلا باب باندھا ہے. باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بارے میں. پہلا باب ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ باب کے شروع میں جو عنوان ہوتا ہے اس سے متعلق جو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں نا، تو پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو مختصر ذکر کرتے ہیں. اس آیت کے ٹکڑے کو ذکر کرتے ہیں. مثلا یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بارے میں، تو علم کی فضیلت کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کو ذکر کریں گے شروع میں. اس کے بعد پھر احادیث ذکر کرتے ہیں اس باب کے عنوان سے متعلق. تو یہاں پر بھی چونکہ فضیلت کے بارے میں ہے یہ علم کے یہ باب، تو شروع میں آیات ذکر کی ہے جو علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. تو فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وقل رب زدنی علما، وقل اور آپ کہہ دیجئے ربی اے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کیجیے، مجھے بڑھائیے علم، میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. قل خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، مفرد کا صیغہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں، تو ہم کون ہیں کہ ہم یہ دعا نہ مانگیں؟ تو ہمیں تو بطریق اولا یہ دعا مانگنے چاہیے رب زدنی علما، رب زدنی علما. بلکہ ہر نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے بندہ 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے. یہ کلمات پڑھیں گے اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائیں گے. سمجھ آ گئی نا؟ اور اسی طرح یہ دعا بھی مانگنے سے یا اللہ ہمیں اپنے علم سے علم عطا فرما. یا معلم ابراہیم علیہ السلام علمنی من علمک، اے ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے اپنے علم سے علم عطا فرما. اور اس طرح یہ دعا مانگنے سے یا معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمنی من علم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینے والے مجھے بھی اپنے علم سے علم عطا فرما. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور اس طرح فرمایا وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجیے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ جو نہیں جانتے؟ یہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے. جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ بہت آگے، وہ فوقیت رکھتے ہیں ان پر جو جانتے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اسی طرح وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے اور جن کو علم دیا گیا، درجات درجوں میں بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرماتا ہے. جو ایمان لائے
ان کو بھی بلند درجہ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اور جو علماء ہیں ان کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے علم اور عمل کو جمع کیا، کہ وہ علماء جو علم کے ساتھ عمل بھی کریں، سمجھ آ گئے، تو ان کو درجہ بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کریں اور پھر علم ہی ان کے لیے لعنت کا سبب بن جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسا ہی رہا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سوائے اس کے نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء۔ حصر کے ساتھ انما کل میں حصر ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ سے ڈرتے، اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء۔ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء اللہ کا خوف رکھتے ہیں، علماء کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کہیں گناہ نہ ہو جائے ہم سے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں کوئی قول بات ایسی نہ صادر ہو جائے ہم سے نکل جو تکبر، فخر یا عجب پر دلالت کرتے۔ یہ دعا مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں تکبر سے، فخر سے، عجب سے بچا۔ جی ٹھیک ہے، قول بھی فعل بھی، وہ ایسے بات ہم سے نہ ہو جائے تو متکبرانہ، ایسا فعل نہ صادر ہو جائے جو تکبر پر دلالت کرتا ہو، سمجھ آئے، اگر سب کچھ ضائع ہو جائے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اچھا ایک قرات اس میں، اچھا یہ ابھی جو ہم نے، یہ ابھی جو ہے عبارت ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ، تو اس صورت میں یخشی فعل ہے، اللہ کیا ہے اس کا مفعول ہے، اور العلماء کیا ہے فاعل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا ایک قرات اس میں یوں بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جی کیا معنی بنے گا پھر؟ ہاں جی کیا بنے گا معنی؟ اللہ تعالیٰ کیا ڈرتا ہے علماء سے، یعنی اس صورت معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ احترام دیتا ہے، عزت دیتا ہے علماء کو۔ سمجھ آنے کے نہیں ہے؟ اچھا وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، من یرید اللہ بہ خیرا، من وہ شخص جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرے گا، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فہم، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو جس کے پاس علم ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ادھر بٹھایا ہوا ہے دین کی سمجھ کے لیے، فہم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ویسے تو نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور وحی بھی لکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، جن کا نام تھا رملہ۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تقریباً 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں. ابو سفیان کے بیٹے تھے. ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. بعد میں پھر ان کی حکومت بھی رہی ہے 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک. متفق علیہ. متفق علیہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہو، دونوں نے جس کی تخریج کی ہو. یعنی جو حدیث صحیح بخاری میں بھی ہو صحیح مسلم میں بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. متفق علیہ نہیں کہتے، متفق علیہ نہیں ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ متفق علیہ. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ آگے دیکھیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نہیں ہے، یعنی حسد جائز نہیں ہے الا فی اثنتین، مگر 2 چیزوں میں. رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ، پھر اس کو مسلط کیا ہو، اس کو لگایا ہو اس مال کے ہلاک کرنے پر، فی الحق، حق میں. ورجل، ایک شخص وہ آتاہ اللہ الحکمت، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو، فیقضی بہا ویعلمها، پھر وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو اور اس حکمت کو سکھاتا ہو. متفق علیہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جائز نہیں. حسد ایک حسد ہے، ایک غبطہ ہے. حسد جائز نہیں ہے، غبطہ جائز ہے. حسد کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس آپ نے نعمت دیکھ لی، کوئی بھی نعمت، مثلا کسی کے پاس آپ نے گاڑی دیکھ لی، یہ بھی نعمت ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس دل میں بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، اس سے گاڑی چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے. اس کے پاس گاڑی دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہی، کسی نے نیا گھر بنایا خوبصورت سا، برداشت نہیں ہوا کہ یہ بس ایک گھر ہلاک ہو جائے، اس پر کوئی آفت آ جائے، یا کسی کو کوئی اور نعمت ملے، وہ برداشت نہیں ہو رہی کہ اس سے چھن جائے. اور ایک ہے غبطہ. غبطہ کہتے ہیں کہ ذہن میں بات ہے کہ مثلا گاڑی کسی کے پاس دیکھ لی تو یہ ذہن میں آئے کہ اس کے پاس بھی رہیں یہ گاڑی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے دے، تو یہ جائز ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس کے پاس بھی سلامت رہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو غبطہ جائز ہے لیکن حسد جائز نہیں. تو فرمایا حسد جائز نہیں مگر 2 باتوں میں، یا 2 بندوں کے بعد 2 بندے اس طرح حسد کرتے. ایک تو وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، پھر اس کو مسلط کیا کہ وہ حق میں اس کو خرچ کر رہا ہے. یعنی اس صورت میں کوئی ایک شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دوسرا اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ مقابلہ ہے کہ وہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو وہ 1 لاکھ خرچ کرتے ہیں، میں 1.5 لاکھ خرچ کروں، وہ 2 کرتے میں 3 کروں، لیکن اللہ کے راستے حق میں، دنیا میں نہیں. اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، علم دیا، حکمت کا معنی دانائی، ٹھیک، اور اسے سکھاتا ہے لوگوں کو، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. وہ قرآن کے اگر 10 بار ایک دن میں پڑھتا ہے تو میں 15 پڑھوں گا، اگر وہ 15 پڑھتا ہے تو میں 20 پڑھوں گا. جیسے آپ لوگ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو یہ اگر وہ ایک دن میں 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، میں 6 گھنٹے پڑھاؤں گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے، یہ جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں.
اور فرماتے ہیں یہاں پر والمراد بالحسد الغبطہ، یہاں پر غبطہ مراد ہے حسد، یعنی وہ جیسے تمنا کر. اچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی گزرے، بہت بڑے صحابی گزرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے. صحابہ میں پھر جو فقہاء شمار ہوتے تھے تو بہت تھوڑے سے تھے، تو ان کا شمار بھی فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھٹے نمبر پر یہ اسلام لائے تھے. ٹھیک، تو پوری امت میں جو ان کے علم کا حصہ ہے وہ بھی چھٹا ہے. اتنا زیادہ علم ہے، پوری امت کا علم بنا نا، تو ان کا جو علم ہے وہ چھٹا بنتا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ملیء بالعلم، کہ یہ بندہ علم سے بھرا ہوا ہے، سر تاپا علم ہے. ایسا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، حالانکہ قد چھوٹا سا تھا، چھوٹے قد کے. اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے تھے اور ایک کھڑے ہوتے تھے تو دونوں کے سر برابر ہوتے، اور پتلی پتلی ٹانگیں تھیں. ایک دفعہ مسواک کاٹنے کے لیے چڑھے ہوئے تھے درخت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کو ان کی ٹانگ نظر آئی. صحابہ ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ٹانگ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. سمجھا؟ اور علم بہت. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو ایک قافلہ ملا گزر رہا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے کچھ سوالات کرنے لگے. وہ جوابات دیتے رہے. ایک مشکل سوال کا جواب دے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا تمہارے ساتھ کوئی عالم ہے، تم نے چھپایا ہوا یہ سوال، وہ کوئی بڑے عالم تمہارے ساتھ، عام بندہ جواب دے نہیں سکتے. تو عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر سائڈ پہ ہو گئے، حضرت عمر فاروق نے دیکھا، پھر حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے. فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ عام بندے کا یہ کام ہی نہیں. پھر دیر تک ان سے سوال پوچھتے رہے. حضرت بن مسعود پھر فرمایا کہ ملیء بالعلم، بندہ علم سے پڑھا ہوا. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں گفتگو کر رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے بہت سارے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خاص نشست تھی، اس میں بیٹھے تھے جیسے ادھر استاذ کے لیے ہوتی ہے. تو وہ آئے عبداللہ بن مسعود، تو نیو جنریشن جو ہے، نئی نسل، انہوں نے پہچانا نہیں ان کو. وہ تو کوئی لفٹ نہیں کرا، کسی نے جگہ نہیں دی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ادھر آ. بولا اپنے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ساتھ بیٹھا کہ آپ کی جگہ یہ ہے، آپ ادھر بیٹھ گئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو خیر، بہت بڑے صحابی گزرے، بہت بڑے فقیہ گزرے، تو ان سے نقل ہے یہ حدیث. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس ہدایت اور علم کی مثال کا مثل غیث ہے، اب بارش کی طرح. اصاب ارضن، جو کسی زمین کو پہنچتی ہے یعنی برستی ہے، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، بس ان میں سے ایک ٹکڑا زمین کا وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور پانی کو قبول کرتا ہے، اور وہ ٹکڑا پھر کیا کرتا ہے، زمین کا گھاس اگاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی چارہ اگاتا ہے اور بہت ساری گھاس اگاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے اس زمین میں سے بعض حصہ ایسا ہوتا ہے جو اگاتا نہیں،
لیکن ہوتا نرم ہے، پانی روک لیتا ہے. ہم سے کا دل میں پانی کیا ہے؟ روکتا ہے. فنفع اللہ بها الناس، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے. فشربوا منها، لوگ اسے پانی پیتے ہیں. وسقوا وزرعوا، پلاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں. وأصاب طائفة منها أخرى، پھر بارش برستی ہے ایک زمین کے اور ٹکڑے کو. تو انما ہی قیعان، وہ بالکل سیدھا سٹیل کیا ہوتا ہے؟ میدان ہوتا ہے. لا تمسکو ماء، نہ پانی روکتا ہے. ولا تنبتو کلعا، اور نہ چارہ اگاتا ہے. فذلك مثل من فقه في دین اللہ، تو یہ مثال اس شخص کی جس نے دین میں اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور پھر جو ہے نا فائدہ پہنچا اس کو، وہ اس چیز کا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. خود بھی علم حاصل کیا، فعلم وعلم، اور دوسروں کو بھی کیا کیا؟ سکھایا. فَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور مثال اس کی جس نے اس کے ساتھ سر نہیں اٹھائے. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، اللہ کے ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو اس ہدایت کو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی 3 ٹکڑوں کے ساتھ لوگ 3 قسم کے لوگوں کی مثال دی. ایک فرمایا کہ ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زمین کا اس پر بارش برستی ہے تو پانی کھینچتا ہے، اور وہ حصہ، اور پھر کیا کرتا ہے وہ، اور اس سے پھر گھاس اگتی ہے، چارہ اگتا ہے. وہ چارہ وہ حصہ اگاتا ہے، گھاس اگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان بھی، جانور بھی، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ مثال ہے کس کی؟ فقہا کی. ٹھیک ہے، فقہا نے کیا کیا؟ دین پڑھا، علم حاصل کیا، اس کو سمجھا، پھر اس سے کیا کیے؟ مسائل نکالے. بہت سارے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 60,000 ایسے مسائل حل کیے جو بھی پیش ہی نہیں آئے تھے. ان سے پوچھتے تھے ارأیت ان کان کذا، بتائے اگر ایسا ہو جائے تو اس کا جواب کیا ہے؟ ارأیت ان کان کذا، ارأیت ان کان کذا، بتائے اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل کیا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس لیے احناف کو ارأیتین بھی کہتے ہیں کہ ارأیت کرتے زیادہ، ارأیتین. تو یہ تو جو پیش نہیں آئے تھے، وہ جو پیش آئے تھے وہ کتنے ہیں؟ تو یہ پھر فرمایا کہ دوسرا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اگاتے تو کچھ نہیں، مثلا بنجر زمین ہے، وہ اگاتے نہیں ہے، اس سے کچھ اگتا نہیں، لیکن پانی روک لیتی ہے تالاب کی شکل میں. ٹھیک ہے، تو لوگ بھی خود بھی اس کا پانی استعمال کرتے پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، اور زمین کو کاشت کرتے ہیں. تو یہ وہ علماء ہیں کہ چلو فقہا تو نہیں ہے کہ نئے مسائل نکال سکے ان سے، لیکن جو پڑھا ہے اس کو کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا، اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. لوگوں کو وہ پڑھا ہوا جو مسائل پڑھے ہوئے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ دوسری قسم کی. اور تیسری قسم جو ہے نا، وہ اس زمین کے جو ایسے چٹیل میدان ہے، بارش پر برسی، بس پانی بہہ گیا، ٹھیک ہے، نہ اس نے گھاس اگائی اور نہ ہی جمع کیا پانی. تو یہ علماء کی ان علماء کی مثال جنہوں نے علم پڑھ لیا لیکن بس علم پر گزر گئے. ٹھیک ہے، نہ فقاہت حاصل کی، نہ اس کو محفوظ کیا کہ دوسروں کو فائدہ دے، بس ختم، ایک طرح گزر گئے. سر ہی نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں دی، تو خسارے کی بات ہے.
8 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں اور پھر جا کے دنیا کا کام شروع کرے، لوگوں کو فائدہ نہ دے، پھر 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بجائے تو کسی اور جگہ پڑھنی چاہیے. ایسا معمولی عرصہ تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ کوشش کر لی ہے کہ ہم نے جب پڑھنا ہے تو لوگوں کو آگے پڑھانا ہے. اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. علم نافع کی دعا مانگیں، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے، یہ دعا مانگنی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ آگے وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرمایا فواللہ، کہ بس اللہ کی قسم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہدایت دے آپ کے ذریعے سے، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے کیا ہے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک بندے کو آپ کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہو جائے. آپ نے کسی کو دعوت دی، کسی کو مسئلہ بتایا، کسی کے دین رہنمائی کی، وہ آپ کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، وہ آپ کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا، اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اس کی رہنمائی ہو گئی، تو فرمایا آپ کے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے. سرخ اونٹ جو ہے نا، یہ اونٹ ویسے بھی عربوں کے ہاں بہت قیمتی جو ہے چیز سمجھی جاتی ہے. اونٹ پہلے بھی اور اب بھی، پہلے تو ویسے بھی اونٹ ہی سب کچھ تھا، ٹھیک ہے. اب تو بحری جہاز آ گئے، دوسرے جہاز آ گئے. اونٹ کو سفینۃ البر کہا جاتا ہے نا، خشکی کی کشتی. آج کل بھی اونٹ اتنا اونٹ آتے ہیں بوجھ، کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں بعض علاقوں میں اونٹ ہوتے ہیں، وہ ٹریکٹر جتنا بوجھ اٹھاتا ہے. ہاں تو اونٹ اب بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے عرب ممالک میں، متحدہ عرب امارات میں ادھر ادھر اونٹوں کا باغ دوڑ کر، تو جو اونٹ جیت جائے انعام دیتے ہیں اس کو 50 لاکھ درہم، اتنا بڑا انعام ہوتا ہے. اب کوئی قرآن میں جیت جائے آپ کے ساتھ تو شاید 50,000 انعام دے، 1 لاکھ. اونٹ کے مقابلے کوئی جیت جائے اور پھر خریدتے ہیں ان سے اونٹ بادشاہ، کہتے جتنی قیمت لگانی لگاؤ، جتنی لگانی لگاؤ، اونٹ دو، جو مانگنا ہے دنیا میں مانگو، لیکن اونٹ دے دو مجھے. سمجھا؟ تو حضرت علی سے فرمایا کہ ایک شخص کو اگر ہدایت حاصل ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کو سرخ اونٹ مل جائے. یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اس سے ایک بندے کو آپ کے ذریعے سے ہدایت مل جائے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. سمجھا؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم پہنچاؤ مجھ سے لوگوں کا اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ومن کذب علیہ متعمد، اور جو اس کو جھوٹ بولے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے. عبداللہ بن عمر، یہ عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں. ان کا جو دادا تھا عاص بن وائل، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کٹر قسم کا دشمن تھا. اسی کے بارے میں سورہ کوثر نازل ہوئی نا، انا اعطیناک الکوثر. ان کے جو والد تھے عمرو بن العاص، وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی قریش کے سردار میں سے تھے، بڑا نام تھا ان کا. اور یہ عبداللہ جو ہے نا، یہ بھی بڑے صحابی ہیں اور سب سے زیادہ حدیث یہ لکھتے ہوتے تھے. بھی 2000 سے زیادہ حدیث منقول لکھتے تھے حدیث. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اور ان کے والد کے درمیان تقریباً کہا جاتا ہے کہ تھوڑا 12 سال کے لگ بھگ فاصلہ ہے عمر میں.
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بہت عبادت کرنے والے تھے، بہت بڑے عابد تھے، راتوں کو پڑھتے تھے، قرآن پاک ختم کرتے، ان کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا۔ ان کا واقعہ شاید میں آپ کو نقل بھی کر چکا ہوں نا، پہلے دن واقعہ نقل کیے نا، ہاں وہی نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اتنی زیادہ عبادت نہ کیا کر۔ آخر میں فرمایا کرتے تھے آخری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحیح کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ اتنے زیادہ وہ مشقت نہ برداشت کیا کر۔ خیر بہرحال تو یہ نقل کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلے ہوا نہ ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو، یعنی کچھ بھی مجھ سے پڑھا تو آگے پہنچاؤ، تھوڑا سا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرو۔ ایک آیت کیوں نہ، ایک آیت کی تفسیر کیوں نہ، ایک مسئلہ، ایک حدیث کیوں نہ، بنی اسرائیل سے بیان کرو، کوئی بات ہو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی بات نہ ہو جس میں جو ہماری شریعت میں منسوخ یا جو ہماری شریعت کے خلاف، کہ وعظ و نصیحت کی بات ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی بات ہو سکتی ہے اس لیے کیونکہ کتابوں میں ترمیم بھی ہوئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کی بات صحیح بات ہے، نقل کریں، اور جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ آپ میں پڑا ہے۔ آگے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ له به طریقا الی الجنہ، کہ جو چلے ایسے راستے میں جس میں وہ علم تلاش کر رہا ہے تو سخر اللہ له به طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے اس کے لیے راستہ جنت کا۔ یعنی جو علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ جو علم کے راستے پہ نکلا تو وہ گویا کہ اس نے جنت کے ٹکٹ خرید لی۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے، سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے، 5000 سے زیادہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ حالانکہ مسلمان بعد میں ہوئے، تقریباً 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 3-3.5 سال کا عرصہ آپ سے سنت گزرا ہے بس، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو بس پھر سب کچھ چھوڑ دیا، پھر طالب علم بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر علم حاصل کرتے رہے، سب کچھ چھوڑ، پھر کھانے پینے کی پرواہ بھی نہیں، کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں تھا، بے ہوش پڑے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے علم دیا، انہوں نے طلب دکھائی، پھر دیا اللہ تعالیٰ نے علم، کہ ازواج مطہرات سے بھی اتنے حدیث منقول نہیں جنتے ان سے منقول۔ اللہ اکبر۔ وعنہ ایضا، اور اگلی روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو ہدایت کی طرف دعوت دے بلائے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس کے اجر ہوگا اس جس نے اس کے پیروی کی، اس کو پیچھا، لا ينقص ذلك من اجورہم شیء، تو یہ ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یعنی جس نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت، خیر کے نیکی کی طرف بلایا اور اس نے اس نیکی پر عمل کر لیا، تو جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے دعوت دی جس کی وجہ سے اس نے انہیں کم کیا اسے بھی ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پر دلالت کرنے والا، خیر کی طرف بلانے والا، خیر کے بارے میں بتانے والا، وہ بھی فاعل کی طرح ہے، نہیں اس خیر کرنے والے کی طرح۔
سمجھ آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها ومن سن سنۃ سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بها۔ جو کوئی نیک طریقہ جاری کرتا ہے، خیر کا کام جاری کرتا ہے، تو جو اس پر عمل کرے گا تو اس کا جو اس نے جو طریقہ جاری کیا اس کا ثواب بھی، اور جو عمل کرے گا اس کا ثواب اس سے ملے گا۔ اور جو برا کام شروع کرتا ہے، برے کام شروع کرنے کا گناہ بھی، اور جو اس پر عمل کرے اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ قابیل نے قتل کیا حابیل کو، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل کریں گے تو ان سب کا، جو قتل کرنے والا ہو اس کو بھی گناہ ملے گا، اور سب کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ سمجھ آگے کے لیے وعنہ، اور تیسری حدیث بھی ابو ہریرہ سے مسلسل سے حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مرتا ہے، انسان جب مرتا ہے، انقضى عمله، تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاری رہنے والا صدقہ کیا ہو، جو جاری رہنے والا ہو، او علم ينتفع به، ہے ایسا علم چھوڑا ہو جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہو، او ولد صالح يدعو له، یعنی ایک اولاد جو اس کے لیے کیا کرے، دعا کرے۔ یعنی جب انسان مر جائے تو باقی اعمال کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نمازوں کا ثواب کا سلسلہ ختم، زکوٰۃ کا سلسلہ ختم، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 3 عمل ایسے اگر اس نے کیے ہوں تو مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا ثواب اس کو، مردے کو ملتا رہتا ہے۔ ایک کام کیا ہے کہ کوئی کیا صدقہ جاریہ چھوڑ دے، صدقہ جاریہ سے مثلاً کوئی کنواں کھدوایا تھا اور وہ تو چلا گیا، اب کنویں سے لوگ پانی حاصل کر رہے ہیں، اسے ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی زمین وقف کی، ٹھیک ہے، اب وہ وقف شدہ زمین سے کیا کر رہے ہیں لوگ، فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یا مدرسہ بنایا، ٹھیک، مسجد بنائی، جس پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کو ثواب ملے۔ یا دوسری چیز، او علم ينتفع، یا علم چھوڑا اس نے، لوگوں سے فائدہ حاصل کر، علم کتابیں لکھی چھوڑ دی، لوگوں سے فائدہ حاصل کر، ٹھیک ہے۔ یا پڑھایا تھا شاگردوں کو، اب شاگرد آگے پڑھا رہے تو ان کو آگے ثواب مل رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او ولد صالح يدعو له، یعنی ایک اولاد چھوڑی اس کے لیے دعا کرتے، نیک اولاد چھوڑی ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں کہ انسان کو قبر میں اچانک اونچا درجہ ملتا ہے، تو مردہ پوچھتا ہے یہ کیسے مجھے یہ اونچا درجہ ملتا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کے اولاد نے آپ کے لیے دعا کی مغفرت، تو اس لیے والدین کے لیے زندہ ہو تب بھی صحت کی دعا کرنی چاہیے، خیر و عافیت، پریشانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، والدین جو میرے حق میں دعا مانگتے ہیں وہ میرے حق کو قبول فرما، اور اگر مر چکے ہیں تو مغفرت کی دعا، درجات کی بلندی کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، اس سے والدین کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ،